یہ شرح بڑھا کر 24% کی جا رہی ہے، اس طرح 14% کی جا رہی ہے۔ اس طرح سوشل سیکٹر میں موجودہ مالی سال کے تناسب 25% کو بڑھا کر 31% کیا جا رہا ہے، جبکہ انفراسٹرکچر کے سیکٹرز کے لیے فنڈز کا موجودہ مالی سال میں تناسب 65% سے کم کر کے 55% کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت کو اس امر کا بخوبی احساس ہے کہ پیداواری اور سوشل سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کے بغیر حقیقی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ دو سیکٹرز ہیں جن میں انویسٹمنٹ پیدا کر کے پیداوار اور روزگار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کی ایک بڑی ترجیح گڈ گورننس یعنی بہتر طرز حکمرانی کا قیام ہے۔ یہ حکومت عوام کے ووٹوں سے وجود میں آئی ہے۔ حکومت ٹیکس پیئرز کے پیسے پہ چلتی ہے اور عوام کی فلاح و بہبود عوام کا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے۔ سرکاری وسائل کے ضیاع کو تعزیراتی جرم قرار دیا جائے گا۔ موجودہ حکومت نے ہر شعبے میں سخت مالیاتی اور انتظامی ڈسپلن نافذ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اس سے قبل نظرثانی میزانیہ میں اربوں روپے بلا چوں چرا منظور کر لیے جاتے تھے، مگر اس دفعہ اس مرتبہ اس بجٹ میں تمام محکمہ جات سے مختص بجٹ سے زائد وسائل کے مطالبے کی وضاحت طلب کی گئی اور اس سلسلہ میں آئین کے آرٹیکل 38، 39 اور 40 کی اسپرٹ کو ہر ممکنہ طور پر نافذ کیا۔ استحقاق سے زائد گاڑیوں اور مہارات کا حساب کتاب شروع کیا گیا۔ جن سرکاری ملازمین کو سرکاری کام کے لیے گاڑیاں الاٹ شدہ ہیں وہ ایک گاڑی ہی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس امر کو یقینی بنایا جائے گا کہ سرکاری گاڑیوں کے استعمال کے نسبت مرتب ہونے والی لاگ بک میں لفظ بکار سرکار کی بجائے مدعا سفر لکھا جائے۔ ٹرانسپورٹ پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ مذکورہ پالیسی کے نتیجہ میں سینکڑوں استحقاق سے زائد گاڑیاں سینٹرل ٹرانسپورٹ پول میں جمع ہو چکی ہیں۔ حکومت کی ضرورت سے زائد ٹرانسپورٹ پول میں جمع ہونے والی گاڑیوں کو شفاف نظام کے تحت پبلک آکشن کیا جائے گا۔ دیگر ریاستی اداروں کو بھی اس نوع کے اقدامات اٹھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس طرح بدون استحقاق اور قواعد ضوابط معمور کے بغیر معمور پر چھوٹے ملازمین کی اپنے آبائی محکموں میں واپسی ہو چکی ہے۔ سب سے بڑھ کر عوام کو شکایت تھی کہ ملازمین دفتروں میں نہیں بیٹھتے، ان کے کوئی اوقات کار نہیں۔ حاضری کو یقینی بنانے کے لیے تمام دفاتر میں بائیو میٹرک سسٹم نصب کرنے کے لیے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں اور کام ان پر جاری ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کے اختیارات کی تقسیم یعنی ڈیولیشن آف پاور پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ محکمہ جات میں بہتر حکمرانی کے لیے مالیاتی و انتظامی اختیارات کو نچلی سطح پر منتقلی کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو سہولیات میسر آ سکیں۔ محکمہ صحت میں نظامت اور ذیلی افسران کے پاس انتظامی و مالی اختیارات تھے جنہیں ڈسپنسری کی سطح تک منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح محکمہ پولیس میں بجٹ کو ایس ایچ او کی سطح پہ منتقل کیا گیا ہے تاکہ فنڈز جن دفاتر کے لیے مختص شدہ ہوں وہاں ہی ان کا تصور ہو سکے۔ اس اصول کے تحت محکمہ CNW، محکمہ فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ اور برقیات میں بھی ایکسین اور ایسٹیو کی سطح پر اختیارات منتقل کیے جا رہے ہیں۔ جناب وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں بجٹ بک میں ترمیم کر کے مالی اختیارات بھی منتقل کر دیے گئے ہیں۔ حکومت اس امر کی خواہاں ہے کہ ڈیولپمنٹ کے متعلق اختیارات سیکرٹری صاحبان حکومت کو منتقل کیے جائیں تاکہ 25 کروڑ کی حد تک محکمانہ طور پر ترقیاتی اسکیمیں منظور کی جا سکیں۔ محکمہ مالیات اور سروسز کو تمام محکمہ جات کے ان کی ضروریات کے پیش نظر انتظامی و مالیاتی اختیارات کی تقسیم و منتقلی کی ہدایات دی جا چکی ہیں، لہذا آئندہ آنے والے ایام میں ان کے اثرات سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔
मौजूदा हुकूमत इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिल करने के साथ साथ ये तवक्को भी रखती है कि अफसरान इन ज़िम्मेदारी और शफाफियत के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी के असूल को पेश नज़र रखेंगे। हुकूमत मेहनती और फ़र्ज़ शनास मुलाज़मीन की हौसला अफजाई करेगी ताकि वो इत्मीनान और ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ बतरीके एहसन अंजाम दे सकें। हुकूमत मुलाज़मीन की इज़्ज़त नफ्स को मुकद्दम रखेगी। जनाब स्पीकर, जैसा कि पहले तज़किरा किया जा चुका है कि मौजूदा हुकूमत और सोशल और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहां है और इसी पॉलिसी के तनाज़र में महकमा सेहत और महकमा तालीम में ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। हम बहसीत रियासत व हुकूमत हर दो शोबाजात में ज़रूरत के मुताबिक माली वसाइल मुहैया ना कर सके, हुकूमत की तरजीहात में हर दो शोबाजात अहम रहेंगे। आज़ाद कश्मीर के हॉस्पिटल आज भी बुनियादी आलात की कमी का शिकार हैं। हुकूमत एम्बुलेंस की खरीदारी, CT स्कैन, MRI मशीन और दीगर लेबॉर्ट्री के आलात के मुहैया करने को अव्वलीन तरजीह में रखेगी। अगले माली साल में इस सिलसिले में खतीर फंड्स मुहैया किए जा रहे हैं। महकमा तालीम, स्कूल व कॉलेजेस दोनों शोबाजात में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जनाब वज़ीर आज़म की तालीमी इदारों को अवामी ज़रूरियात के पेश नज़र रैशनलाइजेशन की पॉलिसी इख्तियार करने की ख्वाहिश रखते हैं ताकि दस्तियाब वसाइल को बेहतर अंदाज से खर्च किया जा सके। इस तरह तवानाई बिलखसूस बिजली की फराहमी व तरसील के निज़ाम में बुनियादी और फौरी नौइयत के इक़दाम की ज़रूरत है। हुकूमत ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली और मुंतकिली के लिए हर ज़िली सतह पर एक क्रेन खरीद कर दे रही है ताकि कारकुनान महकमा बरक़ियात के काम में आसानी पैदा हो सके। हमें लाइन लॉसेस और चोरी को रोकना होगा। रियासती खजाना महकमा तवानाई के निज़ाम में चोरी और लीकेजेस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें पूरे महकमा तवानाई के निज़ाम को रीस्ट्रक्चर करना होगा। बिजली के निज़ाम में रीस्ट्रक्चरिंग करके इस सूरत में दस्तयाब होने वाले माली वसाइल अवामी फलाह के लिए खर्च करना होंगे। तो तमाम महज़ब और तरक्की याफ्ता माशरों में इन्हीं असूलों को अपना कर तरक्की के मनाजिल तय किए हैं। हुकूमत और वज़ीर आज़म का विजन कुरान मजीद की आयत खैरुन्नास में यनफ़उन्नास के ताबिया है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म की तरजीहात में ई गवर्नेंस और सरकारी इदारों में ई गवर्नेंस का निज़ाम सरकारी इदारों में राइज करना भी शामिल है, जिससे सरकारी काम सहल होगा तो दूसरी तरफ शफाफियत को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। हर दो सूरतों में ये अवामी सहूलत का बायस बनेगी और सरकारी काम में तेज़ी और रबत बढ़ेगा। मौजूदा हुकूमत ई गवर्नेंस डिजिटलाइजेशन को राइज करने के लिए आइंदा माली साल में वफर फंड मुहैया करेगी। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत ने जब जिम्मेदारी संभाली तो तरक्याती अमल जमूद का शिकार था। तरक्याती बजट की मरकजी हुकूमत की तरफ से फंड्स की वागुजारी अमल में आई। हमारी पेशरो हुकूमत ने मरकज़ के साथ खुशगवार और वर्किंग रिलेशनशिप के बजाय महाजराई पैदा कर रखी थी। नतीजतन तरक्याती काम ठप हो चुके थे। मौजूदा हुकूमत ने और ख़ास तौर पर कायदे अवान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन के तावन से मरकजी हुकूमत से ना सिर्फ रुके हुए बल्कि मौजूदा सरमाई के फंड्स भी जारी करवाए। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ फ़याज़ाना बर्ताव किया। जनाब स्पीकर, 2023-24 के बजट की तैयारी के दौरान महकमा जात से मुकम्मल मशावरत की गई और माजी की प्रैक्टिस के बरक्स तमाम महकमा जात के सायर अखराजात के लिए इनकी मतवक्को ज़रूरत के पेश नज़र मौजूदा वसाइल को देखते हुए माकूल इजाफा किया गया ताकि दौरान साल
سپلیمنٹری گرانٹس کی ضرورت پیش نہ آئے، محکمانہ آمد اور مقررہ اہداف کو احسن طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، ریاست میں امن و امان کے لیے قیام میں پولیس کا کلیدی کردار ہے۔ اس سے قبل محکمہ پولیس میں تھانہ جات کی سطح پر اچھا آزاد کشمیر اس وقت شرح خواندگی 76.8% ہے اور آئندہ سال 85% کیے جانے کا ہدف ہے۔ محکمہ تعلیم میں آبادی اور ضرورت کے مطابق تعلیمی ادارہ جات کی ریشنلائزیشن کی جائے گی۔ یہ بات میں پہلے کر چکا تھا، اس لیے اسے یہاں سے ریشنلائزیشن پہ بات ہو چکی تھی۔ بہرحال ٹھیک ہے سر، ایگریڈ سر۔ موجودہ حکومت نے سر ریاست میں امن و امان کے قیام میں محکمہ پولیس کا کلیدی کردار ہے۔ اس سے قبل محکمہ پولیس میں تھانہ جات کی سطح پہ بجٹ مختص نہیں کیا جاتا تھا، جس سے تھانہ جات کے لیے فرائض کی انجام دہی میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ موجودہ حکومت میں امن و امان کی بہتری کے لیے تھانہ جات کے لیے مالی مسائل کے حل کے لیے آئندہ سال سے تھانہ جات کی سطح پر علیحدہ بجٹ مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، قدرتی آفات اور حادثات کے دوران فوری امداد کی کارروائیوں کے لیے SDMA اور ریسکیو 1112 کا کردار بہت اہم ہے۔ رواں مالی سال کے دوران آفات سماوی، جن میں موسم سرما میں لینڈ سلائیڈنگ، آگ لگنے کے واقعات اور ٹریفک حادثات میں ادارہ نے نہایت مستعدی اور جان فشانی کے ساتھ کام کیا، جو نہ صرف عوام میں بھروسے اور اعتماد کا سبب بنا بلکہ حکومت کی نیک نامی میں بھی اضافہ ہوا۔ ریسکیو 1112 کو مزید فعال بنانے کے لیے ادارہ کے آپریشنل اخراجات میں 7 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ واٹر ریسکیو آلات کی خریداری کے لیے بھی اضافی فنڈز مہیا کیے جانے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، آزاد کشمیر میں بجلی کی ترسیل کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے رواں مالی سال کے دوران محکمہ توانائی و آبی وسائل کو ترقیاتی اور نارمل میزانیہ سے خطیر فنڈز مہیا کیے گئے۔ آزاد کشمیر برق کے سرکاری اداروں اور واٹر سپلائی کے لیے ٹیوب ویلز پہ میٹر نصب کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس سے بجلی چوری کی حوصلہ شکنی اور حکومت کو معقول بچت بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ سرکاری محکمہ جات میں میٹر کی تنصیب کے علاوہ افسران کے بجلی کے بل استعمال کی سیلنگ مقرر کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے، جس سے اخراجات بجلی کو کنٹرول کرنے میں مزید بہتری آئے گی۔ جناب اسپیکر، بجلی کی ترسیل میں بہتری کے علاوہ مرمتی ٹرانسفارمر مدات ورکس میں 200% اضافہ کیے جانے کی تجویز ہے تاکہ عوامی شکایات کا ازالہ ہو سکے۔ نیز انتظامی امور میں بہتری کے لیے مدات ورکس کے میزانیہ کو مرکزی دفتر کے بجائے سب ڈویژن لیول تک مختص کیا جانا تجویز کیا گیا ہے۔ اس سے یقیناً ٹرانسفارمر مرمتی جیسے مسائل فوری طور پر حل ہو سکیں گے۔ جناب اسپیکر، محکمہ مواصلات و تعمیرات عامہ اور فزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ میں سالانہ مرمتی و خصوصی مرمتی کے کاموں کے لیے ورکس مدات کا بجٹ چیف انجینئر کی سطح پر مختص کیا جاتا تھا، جس سے ڈویژن اور سب ڈویژن میں فنڈز میں تقسیم کی شکایات تھی۔ موجودہ حکومت نے مروجہ طریقہ کار کا جائزہ لینے کے بعد آئندہ سال مدات ورکس میں محکمانہ ضرورت کے مطابق موجودہ پروویژن میں 93% اضافہ کرتے ہوئے فنڈز چیف انجینئر کے بجائے ڈویژن و سب ڈویژن کی سطح پہ مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ حکومت آزاد کشمیر نے 2006 میں آزاد خطہ میں بینک آف آزاد جموں و کشمیر کا قیام عمل میں لایا۔ یہ بینک ریاست کا واحد مالیاتی ادارہ ہے جو تیزی سے ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، فائنانشل مارکیٹ میں اپنی معتبر پہچان کروا رہا ہے۔ ریاستی بینک کو آئندہ مالی سال میں اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے مطابق شیڈول بینکس کی فہرست میں شامل کیے جانے کی بابت ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مالی سال بینک آف آزاد جموں اینڈ کشمیر شیڈول بینک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔
جس سے عوام کی بہتر خدمت کے علاوہ حکومتی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان میں نظر ثانی میزانیہ 2022-23 و تخمینہ میزانیہ 2023-24 کے اعداد و شمار پیش کرتا ہوں۔ نظر ثانی میزانیہ 2022-23 ٹیکس ریونیو 41 ارب 57 کروڑ 10 لاکھ روپے، انکم ٹیکس 29 ارب 50 کروڑ روپے، دیگر ٹیکسز 12 ارب 7 کروڑ 10 لاکھ روپے، ویریبل گرانٹ 59 ارب 50 کروڑ روپے، ریاستی محاصل 25 ارب 72 کروڑ 90 لاکھ روپے، کیپٹل ریسیٹس 82 کروڑ روپے، کل آمدن 127 ارب 62 کروڑ روپے، جاریہ اخراجات 136 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 20 ارب 90 کروڑ 70 لاکھ روپے، کل نظر ثانی میزانیہ 2022-23 156 ارب 94 کروڑ 70 لاکھ روپے۔ تخمینہ میزانیہ 2023-24 ٹیکس ریونیو 44 ارب روپے، انکم ٹیکس 31 ارب روپے، دیگر ٹیکسز 13 ارب روپے، ویریبل گرانٹ 90 ارب روپے، ریاستی محاصل 29 ارب 85 کروڑ روپے، واٹر یوز چارجز 1 ارب 70 کروڑ روپے، کیپٹل ریسیٹس 90 کروڑ روپے، کل آمدن 166 ارب 45 کروڑ روپے، جاریہ اخراجات 190 ارب 4 کروڑ 70 لاکھ روپے، ترقیاتی اخراجات 42 ارب روپے، کل تخمینہ میزانیہ 2023-24 232 ارب 4 کروڑ 70 لاکھ روپے۔ جناب اسپیکر، حکومت آزاد جموں و کشمیر نے ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے 40 ارب روپے فنڈز کے فراہمی کی تجویز ارسال کی تھی، جس کے خلاف حکومت پاکستان نے مجموعی طور پر مالی سال 23-24 کے لیے 30 ارب مختص کیے ہیں، جن میں 2 ارب کی فارن ایڈ بھی ہے، لیکن حکومت آزاد جموں و کشمیر نے آئندہ مالی سال کے لیے 42 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام مرتب کیا ہے، جس میں 2 ارب کی فارن ایڈ شامل ہے۔ دستیاب وسائل کے خلاف شاہراہات، صحت عامہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صحت، تعلیم، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، آبپاشی اور زراعت وغیرہ کے منصوبہ جات پر عمل درآمد کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 22-23 کا اصل میزانیہ 28 ارب 50 کروڑ روپے تھا، اور نظر ثانی ترقیاتی میزانیہ بھی 28 ارب 50 کروڑ روپے کی ہی سطح پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ مالی سال کے اختتام سے قبل مزید فنڈز کی واگزاری متوقع ہے اور ابھی ہوگی بھی انشاءاللہ۔ تاہم شعبہ جاتی مطالبات زر واگزار شدہ رقم 20 ارب 94 کروڑ 70 لاکھ روپے کی حد تک ہی تجویز کیے جا رہے ہیں، تاکہ اخراجات کو واگزار شدہ فنڈز کے مطابق رکھا جائے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام پر جو کتابتہ معزز ایوان میں تقسیم کیا گیا ہے وہ اصل مختص شدہ رقم کے مطابق ہے، تاہم مالی سال کے اختتام پر مجموعی واگزار شدہ رقم کی حد تک سالانہ ترقیاتی پروگرام کے کتابچہ کو از سر نو مرتب کر کے عمل درآمد کے لیے مہیا کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، انشاءاللہ موجودہ حکومت جناب وزیر اعظم انوار الحق کی قیادت میں آزاد جموں و کشمیر کے دستیاب مالی وسائل کو بہتر اور شفاف طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ نیز ترقیاتی سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کو سماجی و پیداواری شعبہ جات کے علاوہ رسل و رسائل کی بہتر سہولیات کی فراہمی، معاشی ترقی اور غربت کے خاتمے جیسے اہم اہداف کے حصول کو یقینی بنانے کے علاوہ ان اقدامات سے ریاستی آمدنی میں
इजाफा को यकीनी बनाया जाएगा। जनाब स्पीकर, सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तरतीब व तदवीर में 361 जारी मनसूबाजात के लिए 60%, जबकि नए मनसूबाजात के लिए 40% फंड्स मुख्तस किए गए हैं। माली साल 22-23 के इख्तिताम तक 91 मनसूबाजात मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जबकि आइंदा माली साल के दौरान 165 मनसूबाजात की तकमील का हदफ मुकर्रर किया गया है। अलावा जी मजमूई तरक्याती प्रोग्राम को काबिल अमल सतह की हद तक बरकरार रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, आज़ाद कश्मीर के तरक्याती मीज़ानिया बराए 2023-24 के अहम खदोखाल हसब झैल हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 23-24 में समाजी शोबाजात के लिए मजमूई तौर पर 31%, पैदावारी शोबाजात के लिए 14% और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबाजात के लिए 55% माली वसाइल फराहम किए जा रहे हैं, जबकि माली साल 22-23 में यह तनासब बिलतरतीब 23, 11 और 66% था। इस तरह समाजी और पैदावारी शोबाजात पर खुसूसी तवज्जो देकर वसाइल की फराहमी में खातर ख्वाह इजाफा किया गया है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में नए मनसूबाजात के लिए मजमूई तौर पर 16 अरब 68 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिसके खिलाफ समाजी पैदावारी और इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमती तरजीहात के मुताबिक अहम नौइयत के मनसूबाजात पर अमल दरामद किया जाएगा, जिससे समाजी पैदावारी और मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने बेहतर तबी सहूलियात की फराहमी के लिए ज़िली हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेस, दीगर तबी साजो सामान, CT स्कैन और MRI मशीनों की फराहमी के लिए तकरीबन 2 अरब से ज़ायद मालियत के मनसूबाजात पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। तालीम याफ्ता नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियत के लिए मीरपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम, सरकारी दफातर में ऑफिस के अलावा लैंड रिकॉर्ड, पुश्तनी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की कंप्यूटराइजेशन के अलावा दफातर और इदारा जात में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक मशीनों की तनसीब के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए के मनसूबाजात शुरू किए जा रहे हैं। इस तरह बिजली के बिला तअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 1 अरब 75 करोड़ रुपए के मनसूबाजात पर भी अमल दरामद शुरू हो चुका है। अलावा जी जंगलात से आग से बचाव के लिए 40 करोड़ रुपए का मनसूबा भी ज़ेर अमल है। मज़ीद बड़ा खेलों के फ़रोग़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इजाफी सहूलियात की फराहमी के लिए मनसूबाजात पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। मुज़फ़्फ़राबाद में 50 बिस्तर पर मुश्तमिल तर्ज के इमराज क्लब के लिए रवामा माली साल में 10 करोड़ रुपए के अखराजात हुए, जबकि आइंदा माली साल के लिए मज़ीद 5 करोड़ रुपए की फराहमी की तजवीज़ भी है। अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हमरा सर्जिकल ब्लॉक का नज़रसानी मनसूबा मालियाती 16 करोड़ रुपए आइंदा माली साल के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अवाम को मुफ्त एमरजेंसी और अदवायात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मीज़ानिया से 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनसे एमरजेंसी अद्वियात समेत डायलिसिस और महफूज इंतकाल खून की सर्विस को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं। अवाम को बेहतरी सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मनाने वाली अहम शहरात, जबकि बैनुल अज़लाई और ज़िला से तहसील सदर मकामात की 111 किलोमीटर शहरात की रिकंडीशनिंग और 537 किलोमीटर नए सड़कात की तमीर के मनसूबाजात पर तेज़ी से अमल जारी है, जिनको इंशाअल्लाह आइंदा माली साल के दौरान मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि आवाम को जल्द अज जल्द बेहतर सफरी सहूलियात दस्तियाब हो सकें। जबकि 231 मीटर RCC पुलों की तकमील के अलावा 98 मीटर स्टील पुल भी तमीर किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में रियासती और गैर रियासती सियाहों की इकामती ज़रूरियात के लिए कैंपिंग पॉट्स नस्ब किए जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम देही इलाकों में अवाम को बुनियादी और फौरी ज़रूरियात की फराहमी के लिए मजमूई तौर पर 7,000 से ज़ायद छोटे मनसूबाजात पर अमल किया जाएगा। नीज़ 17 पुलों के बकिया तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि 23 पुल आगे बकिया काम के मनसूबे पर अमल दरामद जारी है। महाजीन मुकीम पाकिस्तान की आबादकारी के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनसे कॉलोनियों की तामीर
تعمیر کے لیے خریدار اراضی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے منصوبہ جات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے دوران بجلی کے نظام کی مزید آگمنٹیشن کی جائے گی اور علاوہ ازیں تقریباً 26 میگا واٹ کے منصوبہ جات مکمل کیے جائیں گے، جبکہ 22 میگا واٹ جاگراں 4 پر کام کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں گرڈ اسٹیشن پٹیکا ضلع مظفر آباد اور گرڈ اسٹیشن جبی ڈسٹرکٹ بیمبر کے قیام کے لیے فیزیبلٹی کے منصوبہ جات زیر عمل ہیں۔ ترقیاتی ادارہ جات مظفر آباد، باغ، راولہ کوٹ، کوٹلی اور میرپور کی حدود میں سڑکوں، پارکس کی تعمیر اور دیگر بنیادی سہولیات کے منصوبہ جات پر کام جاری رہے گا، جن کے لیے مجموعی طور پر 34 کروڑ 50 لاکھ روپے کی فراہمی کی تجویز ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے ضلعی اور تحصیلی ہیڈ کوارٹرز میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے مالی سال 23-24 میں شعبہ پبلک ہیلتھ انجینئرز کے زیر انتظام ضلعی اور انتظامی ہیڈ کوارٹرز کے لیے مجموعی طور پر 1 ارب 40 کروڑ روپے کے اخراجات کا تخمینہ ہے۔ مظفر آباد میں سیوریج کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے 22 کروڑ روپے کے مالیت کا منصوبہ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ محکمہ پولیس کے تحقیقاتی استعداد کار بڑھانے کے لیے خدمت مراکز، کرائم سین انویسٹیگیشن اور سیف سٹی کے منصوبہ جات زیر عمل ہیں۔ قبل ازیں 13 تحصیلوں میں لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائزڈ کیا جا چکا ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں مزید 7 تحصیلوں کے لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کی نئی اسکیم پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے۔ نیز راولہ کوٹ میں IT بورڈ کے زیر انتظام ایک جدید طرز کا تربیتی مرکز بھی قائم کیا جا چکا ہے۔ مظفر آباد میں 12 کروڑ روپے کی لاگت سے IT ایکسیلنس سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے تاکہ بے روزگار نوجوانوں کو زیادہ تربیتی سہولیات فراہم کرتے ہوئے خود روزگاری کے مواقع میسر آ سکیں۔ AJ کے ٹیفٹا کے زیر انتظام 6500 افراد کو فنی تربیت فراہم کی گئی، جبکہ آئندہ مالی سال کے دوران مزید 9000 افراد کو پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ حکومت پنجاب کے مالی تعاون سے اخوت فاؤنڈیشن کے ذریعے آزاد کشمیر بھر میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد کو اب تک بلا سود قرضے فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے مزید 30,000 افراد کو 1 ارب سے زائد خطی رقم فراہم کی جائے گی، جس اقدام سے روزگاری کے مواقع میسر ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے گرلز ڈگری کالج و انٹر کالجز، ہائر سیکنڈری اسکول اور ہائی اسکول میں مسنگ فیسلٹی کی فراہمی کے منصوبہ جات کے لیے مجموعی طور پر 54 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ اسکولوں اور کالجوں کے عمارات کے لیے تعمیر اور ضروری سامان کی فراہمی کے منصوبہ جات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ زراعت کے ترقیاتی پروگرام کے تحت زرعی مشینری، بیج اور کھاد کے رعایتی نرخوں پر فراہم کیے جائیں گے، جس کے بعد زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا، جبکہ امور حیوانات کے زیر انتظام کسانوں کو 160 ڈیری فارم کے قیام کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ محکمہ جنگلات کی ترقیاتی اسکیموں کے تحت 40,000 ایکڑ پر جنگلات کی حد بندی کے علاوہ نرسریوں میں 4 کروڑ سے زائد پودا جات تیار کیے جائیں گے اور 50,000 ایکڑ پر شجرکاری بھی کی جائے گی۔ آزاد جموں کشمیر میں واٹر ریسکیو سروسز کو 23 کروڑ روپے کی مالیت کا منصوبہ منظور ہو چکا ہے، جس کے تحت ابتدائی طور پر 4 اضلاع مظفر آباد، راولہ کوٹ، کوٹلی اور میرپور میں واٹر ڈائیونگ یونٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ آزاد جموں و کشمیر میں فوڈ ٹیسٹنگ لیب کے لیے 10 کروڑ روپے مالیت کے منصوبہ کے تحت ڈویژنل سطح پہ 3 موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، اب رواں مالی سال میں حاصل کردہ اہداف اور آئندہ مالی سال کے لیے مقرر کردہ اہداف کا شعبہ وار جمالی خاکہ پیش کیا جائے گا۔ کمیونیکیشن اینڈ ورکس شعبہ رسل و رسائل میں محکمہ شاہراہات کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام 22-23 میں کل 9 ارب 65 کروڑ 70 لاکھ روپے واگزار کیے گئے، جو کہ آزاد کشمیر کے مجموعی نظر ثانہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا 45% بنتا ہے۔ آئندہ مالی سال 2023-24 میں شعبہ رسل و رسائل کے لیے 14 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔
جو آزاد کشمیر کے مجموعی ترقیاتی پروگرام 23-24 کا 35.8% بنتا ہے۔ رواں مالی سال کے دوران ریاست آزاد جموں کشمیر میں متعدد اہم شاہراہات و رابطہ سڑکات اور RCC و ملک پل کی تعمیر لائی جائے گی۔ مالی سال 22-23 کے دوران آزاد کشمیر میں مجموعی طور پہ 259.11 کلومیٹر نئی سڑکات کی تعمیر کے لیے علاوہ 225.22 کلومیٹر موجودہ سڑکات کی ریکنڈیشننگ عمل میں لائی گئی۔ علاوہ ازیں رواں مالی سال کے دوران 342 میٹر RCC اور 61 میٹر سٹیل پل تعمیر کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال میں سڑکوں کی تعمیر کے 42 منصوبہ جات مکمل ہو رہے ہیں، جن کی مجموعی لمبائی 520 کلومیٹر بنتی ہے۔ ان میں قابل ذکر منصوبہ جات وادی لیپا میں موجی کپا گلی روڈ، نیلم میں شاہدہ نورینار روڈ، صدرنوتی میں ساوا کراس روڈ، مظفر آباد میں پٹیکا دیولیاں روڈ، ساؤتھ زون میں ہال روڈ، ڈڈیال بائی پاس روڈ، پیر گلی، کوٹلی پلندری روڈ، کوٹلی گلپر روڈ، جاتلاں علی بیگ روڈ شامل ہیں۔ ان منصوبہ جات کی تکمیل سے تقریباً 5 لاکھ کی آبادی مستفید ہوگی۔ علاوہ ازیں سیاحوں کو بھی بنیادی سفری سہولیات دستیاب ہوں گی، جس سے آزاد کشمیر باہمی سیاحت کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ جناب اسپیکر، آزاد کشمیر میں سڑکات شہری اور دور افتادہ دیہی علاقہ جات کے لیے رسل و رسائل کا واحد ذریعہ ہیں۔ معیاری سڑکات کی فراہمی معیار زندگی میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کسی ریاست میں سڑکات کا مضبوط نظام روزگار، جدید سفری سہولیات کی فراہمی، حادثات کی روک تھام اور کھیتوں سے منڈیوں تک زرعی و غذائی اجناس کی بروقت ترسیل کو یقینی بناتا ہے۔ موجودہ حکومت کی ترجیحات اور عوامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سڑکات کی تعمیر، بہترگی، پختگی اور ریکنڈیشن کے علاوہ معیاری سڑکات کی تعمیر کی فیزیبلٹی وغیرہ کی اسکیم کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام 23-24 میں بلاک پروویژن لاگتی 10 ارب 2 کروڑ 88 لاکھ روپے کی تجویز ہے، جس کے لیے اگلے مالی سال میں 3 ارب 10 کروڑ روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران شعبہ رسل و رسائل کے مقررہ اہداف 73% حاصل کرتے ہوئے 42 اسکیم کو مکمل